بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان، اہلیہ مرحومہ مریم صدیقہ صاحبہ کا ذکر خیر۔ مضمون انجینئر محمود مجیب اصغر صاحب، سویڈن۔ کہتے ہیں کہ خاکسار کی اہلیہ مریم صدیقہ شادی کے بعد مریم محمود بنت ڈاکٹر سردار نذیر احمد صاحب مرحوم ابن حضرت سردار عبد الرحمن سابق مہر سنگھ رضی اللہ عنہ 2 مئی سن 2023 بروز منگل اسٹاک ہوم سویڈن کے ایک ہسپتال میں بقضاء الہی انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی ہمیں سویڈن آئے ہوئے 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ یہ سانحہ ارتحال پیش آ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ بحوالہ سورہ الانبیاء آیت 35۔ ہماری زندگی کی بھی عجب کہانی ہے۔ نصف صدی سے زائد رفاقت یوں لگتا ہے پلک جھپکتے ہی گزر گئی۔ فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی۔ پیدائش اور بچپن۔ اہلیہ کی پیدائش ایبیسینیا حال ایتھوپیا میں ہوئی، جہاں ان کے والد مرحوم مشنری ڈاکٹر تھے۔ اپنے والدین کے ساتھ ان کا بچپن ایبیسینیا، یمن اور مشرقی افریقہ میں گزرا۔ غالباً 1960 میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی فیملی محلہ دارالصدر ربوہ شفٹ کر دی۔ نکاح و شادی۔ 26 اگست سن 1967 کو ہمارا نکاح ہوا اور 22 فروری سن 1969 کو شادی ہوئی۔ نکاح کی خبر اس وقت روزنامہ الفضل 30 اگست 1967 میں کچھ یوں چھپی تھی: سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث اید اللہ تعالی بنصر العزیز نے مؤرخہ 26 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عصر مسجد مبارک میں مندرجہ ذیل 2 نکاحوں کا اعلان فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ یہ نکاح تھا کہ مکرم محمود مجیب اصغر صاحب ولد محترم فضل الرحمان صاحب کا نکاح عزیزہ مریم صدیقہ صاحبہ بنت محترم ڈاکٹر نذیر احمد صاحب افریقہ سے 5000 روپے مہر پر ہوا۔ حضور عید اللہ تعالیٰ نے اعلان نکاح پر خاندان کے بزرگ حضرت سردار عبد الرحمان صاحب سابق سردار مہر سنگھ کا ذکر نہایت قابل رشک الفاظ میں فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے دعا کا ہتھیار، جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واحد ہتھیار ہے، ہمیشہ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سی دعاؤں کو سنا ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ہمیشہ اس راہ پر چلائے اور آسمانی برکتوں سے نوازے، آمین۔ احباب سے بھی درخواست ہے کہ ہر 2 نکاحوں کے بابرکت اور مثمر ثمرات حسنہ ہونے کے لیے دعا فرمائیں۔ خاکسار ابوالعطا جالندھری۔ حضور رحمہ اللہ نے اس موقع پر اس عاجز کے خاندان کے بارے میں فرمایا تھا کہ بھیرا کا یہ خاندان بھی بہت مخلص ہے۔ یاد رہے کہ اس عاجز کی پیدائش حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے مولد و مسکن بھیرا میں ہوئی۔ شادی کی تقریب۔ ہم بھیرا سے بارات لے کر ربوہ مکان نمبر 18/6 اس وقت دارالصدر غربی گئے تھے۔ اسی تقریب میں محترم مولانا نذیر احمد صاحب لائل پوری نے خاکسار کے بڑے بھائی پروفیسر محمد عبداللطیف شاہد صاحب کے نکاح کا اعلان فرمایا تھا۔ تقریب میں کئی بزرگان بشمول صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب مرحوم اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض خواتین مبارکہ نے بھی شرکت فرمائی۔ حضرت ڈپٹی محمد شریف صاحب رضی اللہ عنہ نے خاکسار کو مبارک دیتے ہوئے آہستہ سے یہ فقرہ چست کیا: نو لائف وداؤٹ وائف۔ حضرت ڈپٹی صاحب رضی اللہ عنہ حضرت سردار صاحب رضی اللہ عنہ کی صمدی لگتے تھے۔ اس سے اگلے روز بھیرا میں ہمارے گھر دعوت ولیمہ ہوئی، جس میں افراد جماعت اور علاقے کے معززین نے شرکت کی۔ سالم شہر کی ایک مشہور زمیندار ہندو فیملی ساہنی نے بھی شرکت کی تھی، جن کے بچے اور بچیوں کے والد صاحب اتالیق تھے۔ اہلیہ کے دادا سردار عبد الرحمان رضی اللہ عنہ اور خاکسار کے دادا میاں عبد الرحمان رضی اللہ عنہ تھے۔
خاکسار کے والد محترم ماسٹر فضل الرحمان بسمل سابق امیر جماعت احمدیہ بھیرا اپنی تصنیف بھیرا کی تاریخ احمدیت میں حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، ان دنوں علاقہ جالندھر کے ایک نوجوان مہر سنگھ نے اسلام قبول کیا۔ اسلامی نام عبد الرحمن رکھا گیا اور وہ حضور یعنی مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی تربیت میں بھیرا آ گئے، اور میرے والد صاحب کہ ان کا نام بھی عبد الرحمن تھا، ہم جماعت اور دوست بن گئے۔ والد صاحب کو حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ کے خاندان سے دودھ کا رشتہ تھا۔ ہر دو عبد الرحمن اکٹھے حضور کے مکان میں آتے جاتے تھے اور لکھتے پڑھتے تھے۔ مڈل کا امتحان دونوں نے ضلع کے صدر مقام شاہپور میں جا کر دیا۔ سردار عبد الرحمن صاحب حضور کی معیت میں پھر کشمیر چلے گئے۔ پارٹیشن کے بعد آپ بھلوال آ کر مقیم ہو گئے۔ 1951 میں بندہ ان کی دعا سے تبدیل ہو کر بھلوال آیا۔ آپ نے عذراء کرم اپنے مکان میں جگہ دی، بڑی شفقت فرماتے تھے۔ آپ کے بڑے لڑکے ڈاکٹر سردار نذیر احمد صاحب کی لڑکی سے میرا لڑکا محمود مجیب اصغر انجینئر 1969 میں بیاہا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث سید اللہ نے نکاح پڑھا۔ اس موقع پر میں نے لکھا تھا، حضرت اقدس کے نوٹس میں یہ جب لایا گیا، جو ہوا ارشاد بندہ اس پہ ہی مفتون ہے، مریم و محمود کے ناموں میں باہم جوڑ ہے، اس لیے رشتہ مبارک اور بہت موزوں ہے، خود نکاح پڑھ کر کیا احسان مبارک ذات نے، بندہ عاجز ان کی منت کا بہت ممنون ہے، حضرت سردار صاحب جن پہ راضی تھا خدا رضی اللہ عنہ، خاندان کا فرد ہر ایک ہی در مکنون ہے، ہم کو بھی برکت ملے ابرار سی مولا کریم، ہے یقین یہ سلسلہ حقہ بہت مامون ہے۔ بحوالہ بھیرا کی تاریخ احمدیت مؤلفہ فضل الرحمان بسم الغفاری BABT امیر جماعت احمدیہ بھیرا، مطبوعہ 1972 صفحہ 1516۔ محترم محمود مجیب اصغر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ خاکسار کے بچپن کا ایک خواب۔ خاکسار اس وقت غالباً چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ مسجد نور بھیرا میں حضرت سردار عبد الرحمن صاحب سابق مہر سنگھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور ایک 5-6 سال کی بچی مجھے پکڑا کر چلے گئے ہیں۔ خاکسار خیال کرتا ہے کہ یہ اس عاجز کی ہونے والی بیوی اور آپ کی پوتی مریم تھی جو بعد میں اس عاجز کے عقد میں آئیں۔ اگر نکاح کی عمر سے پیچھے نظر کروں تو اس وقت مریم صدیقہ اتنی ہی ہوگی، واللہ عالم بالصواب۔ معاندین کا حملہ۔ 1974 میں خاکسار کے والدین کے پاس آپ بھیرا میں تھیں جب 31 مئی کو معاندین کے مشتعل ہجوم نے جمعہ کے بعد والد صاحب امیر جماعت احمدیہ بھیرا کے گھر پر حملہ کیا۔ جلوس کے پہنچنے سے پہلے مریم اپنے کم سن بچوں کو گھسیٹ کر والدہ صاحبہ کے ساتھ نکل کر مسجد نور کے سامنے گلی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم والد صاحب بری طرح زخمی ہو گئے اور سامان لوٹ کر جلا دیا گیا۔ سامان میں اہلیہ کے جہیز کا سامان بھی شامل تھا۔ اس کے بعد انہیں خاکسار نے ربوہ شفٹ کر دیا۔ اوصاف حمیدہ۔ اللہ نے مریم صدیقہ اور اس عاجز کو بہت خوشحال اور خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ اس عاجز نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں طالب علمی کے دوران وصیت کر لی تھی۔ گریجویشن کرنے کے بعد چند ماہ بعد نکاح ہو گیا اور 1.5 سال بعد شادی ہوئی۔ مریم صدیقہ نے شادی کے بعد سب سے پہلے وصیت کی اور ہم نے مہر اور زیور کا 10واں حصہ ادا کیا۔ مریم صدیقہ شروع سے نیکی کی طرف راغب تھیں، پابند صوم و صلات تھیں، تلاوت قرآن کریم بہت کرتی تھیں، دعاؤں اور صدقہ خیرات کی بہت قائل تھیں۔ خلیفہ وقت سے اخلاص و وفا کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے 9 بچوں، 2 بیٹے اور 7 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے سارے بچوں کو بطریق احسن پالا پوسا اور ان کی تربیت کی۔ خاکسار کی سروس زیادہ تر کنسٹرکشن پروجیکٹس پر رہی، بار بار ٹرانسفر ہوتی رہی۔ ایک بار دعا کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئیں۔
ان کی والدہ صاحبہ نے عرض کیا کہ اس کے میاں کی بار بار ٹرانسفر ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا نوکری میں تو آدمی نوکر ہوتا ہے، اس لیے جہاں بھیجیں جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ان حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا۔ چند مقامات پر ہم اکٹھے رہے، جہاں بھی رہے ہمارا گھر ہی نماز سینٹر ہوتا تھا۔ اگر کسی جگہ جماعت نہ ہوتی تو ہم بیوی بچے با جماعت نماز ادا کرتے۔ درود شریف بہت پڑھتی تھیں، ہر جگہ کئی بچیاں ان سے قرآن شریف بھی پڑھتیں اور کام میں بھی مدد کرواتیں۔ خاکسار کو گھر کا کام نہیں کرنے دیتی تھیں، بڑے وقار سے رکھا، کہا کرتی کہ میں جو ہوں یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ اپنے علمی کام کرتے رہیں۔ اولاد: خلافت ثالثہ کے دوران ہمارے 7 بچے ہوئے اور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ سے 7 بچوں کے نام رکھوائے: عائشہ، نصرت، محمود، منیر اکبر، امت المجیب، امت القیوم، عطیت الخبیر، قرۃ العین، محمود فاتح احسن۔ 2 بچے خلافت رابعہ میں ہوئے اور ان کے نام حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ سے رکھوائے: راشدہ طلت، ماریہ ستوت۔ ماریہ ستوت کی پیدائش سے پہلے حضور رحمہ اللہ نے وقف 9 کی تحریک جاری فرما دی تھی، چنانچہ ماریہ ستوت کی پیدائش سے پہلے حضور کو خط لکھوایا اور منظوری حاصل کی۔ ہم نے اکیلے اور بچوں کے ساتھ خلیفۃ المسیح سے کثرت سے ملاقاتیں کیں۔ الحمدللہ خلافت ثالثہ کے آخری 3 سال ہم اسلام آباد میں تھے۔ ان دنوں حضرت صاحب رحمہ اللہ کے کئی دورے ہوئے۔ 1980 کی بات ہے، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث سے اسلام آباد میں ہماری ایک تاریخی ملاقات ہوئی۔ بیوی بچوں کے علاوہ خاکسار کی والدہ صاحبہ، 2 بہنیں، ان کے بچے اور چھوٹے بھائی شامل تھے۔ حضور کا سارا ڈرائنگ روم بھر گیا۔ حضور بڑی فراخ دلی سے ہر ایک سے باری باری گفتگو فرماتے رہے، اہلیہ سے ان کے والد صاحب کا دریافت فرمایا اور بچوں کی شرارتوں پر محظوظ ہوتے رہے۔ اس کے بعد اسی سال ہمارا دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ ربوہ میں قیام: اس کے جلد بعد ہی خاکسار کو نیسپاک کمپنی نے سلطنت عمان بھجوا دیا۔ آنا جانا رہتا تھا۔ خاکسار کی روانگی کے بعد بچوں کو اکیلے چند ماہ اسلام آباد میں سنبھالا۔ خلافت رابعہ کے آغاز پر خاکسار نے اپنی بیوی بچوں کو مستقل طور پر ربوہ اپنے والدین کے پاس منتقل کر دیا۔ خاکسار کے تقریباً 6 سال عمان میں گزرے، اگرچہ ہر سال خاکسار 2 مرتبہ 2 ہفتے کے لیے گھر آ جاتا تھا، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت والد صاحب کی نگرانی میں انہی کے سپرد تھی۔ 2 مرتبہ 4 ماہ کے لیے خاکسار نے اپنے بیوی بچوں کو عمان بلوایا۔ UAE کی سیر بھی کی۔ جو اچھی چیز دیکھتیں دعا کرتیں، یا اللہ تو یہ نعمتیں دیگر احمدیوں کو بھی دے۔ اپنے بچوں کے لیے بھی اللہ سے مانگتیں، لیکن زیادہ دھیان حضرت خلیفۃ المسیح اور جماعت اور مرکز کی طرف رہتا۔ لجنہ امالہ میں خدمات: ربوہ میں انہیں لجنہ امالہ میں مقدور بھر بے لوث خدمات کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ کئی شعبوں میں بڑی محنت اور جانفشانی سے کام کیا۔ اپنی صدارت حلقہ دارالصدر شمالی کے دوران تو اللہ تعالیٰ نے بھرپور رنگ میں خدمت کی توفیق دی۔ ہمارا گھر لجنہ اور ناصرات کی ایکٹیویٹیز سے بھرا رہتا تھا۔ ہر ایک گھر کا دورہ کرتیں، حضرت خلیفۃ المسیح کے دینی منصوبوں پر عمل کرواتیں۔ تبلیغ کا جنون تو انہوں نے اپنے باپ دادا سے ورثے میں پایا تھا۔ بڑی دلیری سے ربوہ کے مضافات میں کئی تبلیغی دورے کیے۔ خاندان مسیح موعود علیہ السلام کی بعض خواتین بھی ان کے ساتھ گئیں۔ صدر صاحبہ لجنہ امالہ ربوہ نے 6 مئی کو تعزیتی پیغام میں فرمایا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ بہت منکسر مزاج اور نیک خاتون تھیں۔ لجنہ کی خاموشی کے ساتھ لمبا عرصہ خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری طرف سے سب بچیوں سے اظہار تعزیت فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔ صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب مرحوم سن 2006 یا 2007 میں ربوہ میں تھے۔ صدر صاحبہ لجنہ امالہ پاکستان نے ہمارے گھر لجنہ کا اجلاس بلوایا اور صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب سے
قادیان کے درویشی کے حالات سنے۔ بعض ایسے دردناک واقعات تھے کہ میاں صاحب بھی سناتے سناتے رو پڑے۔ اجلاس کے بعد حضرت میاں صاحب ہمارے پاس بیٹھ کر اہلیہ کے بزرگ والد ڈاکٹر سردار نذیر احمد صاحب کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ دلچسپ واقعات سناتے رہے۔ اہلیہ کو لجنہ کی تربیتی کلاس میں پڑھانے کا موقع بھی ملتا رہا۔ بچیوں کے سسرال سے تعلقات۔ مریم صدیقہ خدا کے فضل سے نہ صرف اپنی بہوؤں اور دامادوں کی ہر دل عزیز تھیں بلکہ ان کے والدین سے بھی ہمیشہ خوشگوار تعلقات رہے۔ ان کی وفات پر سب نے بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سارے نسبی اور سسرالی خاندان میں اور اسی طرح اولاد کے سسرالی خاندانوں سے بہت اچھا تعلق رکھا۔ اپنے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں، جن میں سے اکثر وقف نو کی تحریک میں شامل ہیں، کی بہت ہر دل عزیز تھیں۔ ان کی بیماری کے دوران بچیاں اور بچے اور آگے ان کے بچے بکثرت حضرت خلیفۃ المسیح کو دعا کے لیے لکھتے رہے اور پاکستان اور سویڈن میں کئی مرتبہ کینیڈا، جرمنی اور UK سے عیادت کے لیے آتے رہے اور خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ پاکستان والی بیٹی اور داماد عبید اللہ خان اور چھوٹے بیٹے اور بہو کو سب سے زیادہ خدمت کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی خدمت قبول فرمائے اور اجر عظیم دے۔ آخری دنوں میں انہیں ان کے بچوں اور ربوہ میں گھر کو بہت یاد کرتی۔ آخری دنوں میں انہیں ان کے بچوں اور ربوہ میں گھر کو بہت یاد کرتی۔ خلفائے مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقاتیں۔ ہماری زندگی کے بہترین لمحات وہ ہیں جب ہم نے اکٹھے حضرت خلیفۃ المسیح سے ملاقاتیں کیں اور اپنے بچوں کے معاملات حضور انور سے شیئر کیے۔ سن 2000 کے جلسہ سالانہ برطانیہ پر یہ عاجز اکیلا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے ملاقات کے دوران دریافت فرمایا، بیگم صاحبہ نہیں آئیں؟ عرض کیا ویزا نہیں تھا۔ چنانچہ پھر اگلے سال ویزا لگوایا اور فیملی ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ سن 2003 سے 2019 تک تقریباً ہر سال ہی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ سے ملاقاتوں کا شرف حاصل کیا۔ سن 2019 میں تو 2 ملاقاتیں کی۔ حضور کی شفقتوں کی داستانیں اکثر ہم دہراتے رہتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور عطا ہمارے لیے خلافت احمدیہ اسلامیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نسلاً بعد نسلاً اس کے ساتھ جوڑ کر رکھے اور سلسلہ عالیہ کے لیے کارآمد وجود بنائے، آمین۔ آخری لمحات۔ 2 مئی کو الصبح سانس لینے میں دقت ہوئی۔ ہسپتال سے ایمبولینس منگوائی، خود بات کی، چند منٹوں میں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ بیٹا محمود فاتح احسن ہمراہ تھا۔ اس نے ویڈیو کال کر کے خاکسار اور اپنے سب بھائی بہنوں کو اکٹھا کر لیا۔ ربوہ والی بچی نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ جب اس آیت پر پہنچی سلام قولا من رب الرحیم، تو اہلیہ نے 2 لمبے سانس لیے اور جان آفریں کے سپرد کر دی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جنت میں مومنوں پر سلامتی کا تحفہ عطا کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، یعنی ان کو سلام کیا جائے گا جو بار بار کرم کرنے والے رب کی طرف سے ان کے لیے پیغام ہوگا۔ تو اس لفظ سلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکمل حفاظت کا پیغام اور وعدہ دے دیا ہے اس خدا کی طرف سے جو رحم کرنے والا خدا ہے۔ یہ ایک چھوٹی آیت ہے لیکن ایک عظیم پیغام اپنے اندر رکھتی ہے۔ بہاوالہ الفضل انٹرنیشنل، 16 مئی سن 2023۔ مرحومہ کی خواہش اور وصیت تھی کہ ان کی تدفین بہشتی مقبرہ دارالفضل ربوہ میں ہو۔ خلیفہ وقت کی اجازت اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اہلیہ مرحومہ کا تابوت بہشتی مقبرہ پہنچانے کے اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا فرمائے اور اسٹاک ہوم جنازہ ادا کر کے تابوت پاکستان روانہ کر دیا گیا، جہاں 13 مئی کو صدر انجمن احمدیہ کے احاطہ میں ناظر اعلیٰ صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین بہشتی مقبرہ دارالفضل ربوہ میں ہوئی۔ اس طرح اہلیہ کی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پورا کیا۔
ایک دوست نے فون پر بتایا کہ بہت بڑا جنازہ تھا۔ قبر تیار ہونے پر خاکسار کے سمدی پروفیسر رفیق احمد ثاقب صاحب نے دعا کروائی۔ وفات کے وقت اہلیہ کی عمر 74 سال سے کچھ اوپر تھی۔ دنیا بھیک سرا ہے، بچھڑے گا جو ملا ہے، گر 100 برس رہا ہے، آخر کو پھر جدا ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔